تہجد وہ لاڈلی عبادت ہے جس کے لیے میرا رب خود انتظام کرتا ہے اپنے لاڈلے بندے سے ملنے کے لیے۔ تہجد تک پہنچ جانا ہی بہت خوش نصیبی ہے۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین عبادت تہجد ہے۔ جب اللہ خود عرش سے نیچے آتا ہے اپنے لاڈلے بندے سے ملنے کے لیے جس کے لیے اس نے پوری کائنات کو سلا دیا ہے، پھر کیسے نہ اللہ تمہاری مانگی گئی دعا کو تکمیل تک لے کر نہیں جائے گا۔ اللہ تو خود تہجد کے وقت کہتا ہے، مانگو مجھ سے، کوئی ہے مانگنے والا۔ تہجد ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سے اپنی بات منوانے کا۔ تم پکارو تو اسے، وہ ضرور سنے گا۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا ہے تو سمجھ جانا اللہ نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ ہر کسی کو گہری نیند سلا کر اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی اسے ضرورت ہی کہاں پڑتی ہے۔ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈتا ہے جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرے کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کا آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے۔ تبھی اس کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ اللہ بے نمازی کے منہ سے نکلی دعائیں جب رد نہیں کرتا تو پھر کیسے تہجد میں بہائے گئے آنسوؤں کے بعد تمہیں خالی ہاتھ رہنے دے سکتا ہے؟ جو چیز تمہیں ملنے میں مشکل لگے اسے تم تہجد کی دعاؤں میں مانگو، بے شک اللہ تہجد کی دعاؤں کو بہت جلدی قبول کرتا ہے۔ تھک کے بستر پر آرام سے مت سویا کریں، بے شک کامیابی چاہیے تو تہجد میں رویا کریں۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تب خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، یہ ان گنت آرزو، یہ تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ سنو، میں نے دیکھا ہے، میں نے محسوس کیا ہے۔ تہجد میں اگر آپ اپنے اللہ سے چاند مانگو تو وہ پورا آسمان دیتا ہے۔ یقین مانو جو تمہیں تہجد کی توفیق دے سکتا ہے وہ تمہیں سکون بھی دے گا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ تہجد ٹائم ایسا ہوتا ہے جب بندہ اور اللہ باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہ بندہ سب بات کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ برے دن میں کیا ہوا، کس نے کیا کہا اور کیوں کہا، حالانکہ اللہ تو سب جانتا ہے، پھر بھی وہ اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے تو دن میں دنیا کے کام کر اور رات میں مجھ سے بات کیا کر۔ اس ٹائم اللہ پہلے آسمان پر آتا ہے اور پکار کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا،
ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے وقت کیسے گزر جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ انسان اللہ کے سامنے رو لیتا ہے۔ اللہ کے سامنے رو لینے سے، دل کی باتیں اللہ سے کر لینے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو معجزوں کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، بلکہ معجزے خود ان کا انتظار کرتے ہیں۔ جب اللہ نے کوئی حیرت انگیز کام کرنا ہوتا ہے تو وہ تمہیں تہجد تک کھینچ لاتا ہے۔ جب اللہ نے تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے نوازنا ہوتا ہے تب وہ تمہیں اپنی پسندیدہ عبادت کے ذریعے اسے منانے کی توفیق دیتا ہے، اور جو اس کی منچاہی عبادت قضا نہیں کرتا پھر اللہ بھی اس کی منچاہی چاہت اسے دینے میں دیر نہیں کرتا۔ تہجد کا صلہ صرف اور صرف کن ہے۔ تہجد کی طاقتوں کے سامنے کوئی بھی چیز ٹک نہیں سکتی، تمہارا مقدر بھی نہیں۔ یہی خاص بات ہے اس نماز کی، یہ ہارتی نہیں ہے، نہ رکاوٹوں کے سامنے ڈگمگاتی ہے، یہ اللہ کو مناتی ہے، اور تب تک مناتی ہے جب تک اللہ مان نہیں جاتا۔ تہجد کی نماز صرف نفل نماز نہیں ہے، تہجد وہ خوبصورت احساس ہے جو ہمیں ہمارے اللہ سے جوڑتا ہے۔ اللہ تمہیں توڑ کر تہجد تک لاتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد تم سارا دن تہجد کے وقت کا انتظار کرتے ہو، اللہ سے اپنے دل کا حال بیان کرنے کا انتظار کرتے ہو، اور پھر تمہارا اللہ تمہیں ہر ایک چیز کا جواب بھی دینے لگتا ہے۔ وہ تمہاری اس کے لیے محبت کا جواب اس طرح دیتا ہے کہ تمہیں اللہ کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز سے محبت ہونے لگتی ہے۔ تم چاند کی خوبصورتی کو محسوس کرتے ہو، تم آسمان کو دیکھ کر اس کی محبت کو محسوس کرتے ہو، ایک ایک ہوا کے جھونکے میں اس کو محسوس کرتے ہو۔ تم شکر ادا کرتے ہو کہ اس نے تمہیں یہ دن دکھایا، اس کی بنائی ہوئی ہر ایک چیز کو محسوس کرنا سکھایا، اور تمہیں کسی اور کی محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، تم خود کو مکمل محسوس کرنے لگتے ہو، اور وہ اللہ ہمیشہ تمہارے دل میں دعا کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ تم اسے اپنے دل کا راز بیان کرتے رہو۔ تم جانماز پر بیٹھ کر اسے اپنے ساتھ ہوئی ہر اچھی بری چیز کو بتاؤ، اور پھر وہ اللہ اس دعا پہ کن بھی فرما دیتا ہے جس کے لیے تمہیں تہجد تک لایا تھا۔ ذرا سوچو، اگر تمہاری چاہت تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئی ہے تو وہ اللہ کو کتنی محبوب ہوگی۔ کبھی سوچا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے اسے عطا کرنے میں اللہ اتنی دیر کیوں کر رہا ہے؟ تمہاری تڑپ، سجدوں میں بہائے گئے آنسو، تہجد کی دعائیں، اب تک وہ شے تم تک کیوں نہیں لا سکی جو تم چاہتے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کو وہ شے بے حد محبوب ہیں، اور وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ اس شے کی قدر و قیمت جان سکو؟ کیا تم اس قابل ہو کہ اللہ کی اس محبوب شے کی اسی طرح قدر کر سکو؟ تمہاری چاہ کتنی سچی ہے یہ اللہ جانتا ہے، مگر وہ تمہیں احساس دلا رہا ہے کہ تم اس شے کے بغیر کتنے ادھورے ہو، اور اسی طرح وہ تمہیں خود تک لا رہا ہے۔ تہجد کا سجدہ کوئی عام سجدہ نہیں ہے۔ اگر اس سجدے تک رسائی حاصل کر چکے ہو تو جان لو کہ اب معجزوں کو تم تک رسائی دی جائے گی، اور یہی اللہ کا وعدہ ہے کہ آزمائش کے بعد کا اجر یقینی ہے۔ جب تم وقت تہجد اپنی نیند قربان کر کے
اللہ سے یہ کہنے کے لیے سجدہ ریز ہو جاتے ہو کہ یا اللہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے، تو اللہ بھی پلٹ کر فرماتا ہے کہ مجھے تم سے بھی زیادہ تم سے محبت ہے۔ پھر اس کی محبت تمہیں ان ساری دعاؤں کی قبولیت کے طور پر ملتی ہے جن کے بارے میں تم سوچ رہے ہوتے ہو کہ یہ تو کبھی بھی ہونے والی نہیں۔ اللہ کی محبت تمہیں تہجد تک لے آتی ہے اور تہجد تمہیں معجزوں تک لے آتا ہے۔ اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں ڈال کر آزماتا ہے۔ ہمارے لیے یہی احساس بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے لیے یہی احساس بہت ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہیں اور اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ بات مجھے تب سمجھ آئی جب تکلیف کی شدت سے بیٹھے بیٹھے آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، جب ساری رات درد کے حساب میں گزار دی، تھک چکے ہو، ہار مان رہے ہو، نا امید ہو گئے ہو، مگر کس سے؟ اس المالک سے جس کے قبضے میں یہ کل کائنات ہے، اس الودود سے جو تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس الرحمن سے جو تمہیں شہ رگ سے زیادہ تم سے قریب ہے، اور چاہے تم جتنے بھی گناہ کر لو وہ الغفور ہے، تمہاری توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ الوہاب ہے، اس سے مانگ کر تو دیکھو، وہ تمہاری جھولی نہ بھر دے تو کہنا۔ بس کچھ سجدے اور کچھ آنسو ہی لگیں گے، لیکن وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ یا رسوا نہیں لوٹنے دیتا۔ تہجد کی نماز میں جتنا سکون ہے وہ دنیا کے کسی کونے میں نہیں مل سکتا۔ اس وقت کی خاموشی، اس وقت کا سکون، اس وقت کی اپنے رب سے ملاقات سارے غم بھلا دیتی ہے۔ روتے روتے جو سو جاتے ہیں تہجد پڑھ کر، بڑی میٹھی نیند وہ سوتے ہیں۔ تہجد کی دعا پہ نہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مانگا سمجھو مل گیا، دیر سویر ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے پیارے اللہ کو پتہ ہے کون سا وقت ہمارے حق میں بہتر ہے، مگر وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ اپنے اللہ کی خاطر نیند چھوڑ کر آؤ اور وہ تمہیں خالی ہاتھ بھیج دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اپنے رب پہ یقین رکھو، وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ تہجد اللہ سے عشق کا ثبوت ہے۔ تہجد کی دعاؤں پہ سب سے پہلے کن کی بارش ہوتی ہے۔ تم ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھو، تہجد سے رب مل جاتا ہے، پھر کیا وہ چیز یا انسان نہیں مل سکتا؟ تہجد کی دعاؤں کو 7 آسمانوں کا سفر طے نہیں کرنا پڑتا، وہ دعائیں تو پہلے آسمان پہ ہی قبول کر لی جاتی ہیں۔ اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہے یا کوئی تکلیف ہے، ان سب کا حل تہجد میں موجود ہے۔ ہر زخم پر مرہم لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت سجدہ ریز ہونے والے جھولی بھر بھر کے اپنی قسمت میں معجزے لکھوا جاتے ہیں اور سونے والے سوتے رہ جاتے ہیں۔ تہجد عشق ہے۔ سجدے میں جاتے ہی آپ کی روتی ہوئی آنکھیں اور غم سے بھری سانسیں اللہ سے باتیں کرتی ہیں۔ آپ دل کھول کے روتے ہو، اللہ کو ایک ایک بات بتاتے ہو۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ سامنے بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے میں ہوں نا، مت ہو پریشان۔ اور سجدے سے اٹھتے ہی آپ کو اپنا آپ اتنا ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ یہ سب آزمائش بس بہانے ہیں اللہ کی طرف سے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرتا رہے، میں اس کی آواز سنتا رہوں، میں اسے تہجد میں جب سب سو رہے ہوں
تب سکون سے اس کی آواز، اس کی فریاد سن سکوں۔ اور بتاؤ ذرا سب کو سلا کے تمہیں تہجد کی توفیق دینا کسی معجزے سے کم ہے؟ تہجد میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ تہجد ایک خاص نماز ہے جس کے لیے اذان نہیں دی جاتی۔ انسان دل کی آواز پہ اٹھتا ہے، اور تم کیوں بھول جاتے ہو رب دلوں میں بستا ہے۔ وہ چاہتا ہے تم اسے مناؤ، وہ تو تمہاری آواز سننے کے لیے پہلے آسمان پہ آتا ہے، اور تم ہو کہ ایسے موقع کو سوتے ہوئے گوا دیتے ہو۔ اللہ کے پاس جاؤ، اس کے پاس وہ سب ہے جو تم چاہتے ہو۔ ہم اکثر ایک چیز کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے دیری۔ ہم اللہ سے شکایت شروع کر دیتے ہیں، ہم اللہ سے خوب شکوے کرتے ہیں کہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، ابھی ایسے کیوں نہیں ہوا۔ پر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عربی زبان میں دیری کو کہتے ہیں تاخیر، اور اچھے کام کو کہتے ہیں خیر۔ کیا آپ نے غور فرمایا کہ تاخیر کے آخر میں خیر آتا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہر دیری میں ہمارا ہی فائدہ ہے، ہر دیری ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ ہم اس دیری کے غلط معنی لے لیتے ہیں کہ شاید اللہ ہم سے ناراض ہے۔ نہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ خیر کا معاملہ کر رہا ہے تمہارے ساتھ، اور تم ہو کہ اللہ سے گلے پہ گلا کر رہے ہو۔ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں چیزیں ہمارے مطابق ہوں، پر ہم یہ بھول جاتے ہیں جو ذات اوپر ہے وہ ہم سے بہتر جانتی ہے سب۔ اسے سب معلوم ہے ہمیں کیا چیز کب اور کس وقت دینی ہے۔ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، اللہ نہیں۔ اللہ ہمیں بالکل صحیح وقت پہ نوازتا ہے۔ کیا ہوا؟ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تہجد میں مانگا نہیں مل رہا۔ ارے بس، اپنے اللہ پہ یقین ہے تو یہ سارے سوال کیسے؟ وہ تو صرف دیکھ رہا ہے کہ کیا تمہیں واقعی وہ چیز چاہیے، کیا تم اس چیز کے لیے صبر کر سکتے ہو، کیا اس چیز کے نہ ملنے پر تم اپنے اللہ سے دور ہوتے ہو یا اس سے دوستی بنائے رکھتے ہو۔ اللہ جلد بازی نہیں کرتا ہے، ہم جلد باز ہیں۔ ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے بس اپنے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں کرتے رہو۔ مت گھبراؤ لوگوں کی چالوں سے، مت گھبراؤ قسمت کے فیصلوں سے، مت گھبراؤ ناممکنات سے۔ تمہارا اللہ ان سب سے بہت بڑا ہے۔ تو بتاؤ ذرا، اللہ سے مانگتے بھی ہو اور دل ہی دل میں ڈرتے بھی ہو، یہ کیسا یقین ہوا؟ یقین تو ایسا ہونا چاہیے کہ راستے نظر نہ آئیں، اور اللہ پہ اتنا یقین اور مان ہو کہ میرا اللہ راستہ نکال دے گا۔ اور جب اللہ پہ ایسا یقین رکھو گے نا تو وہ وہاں سے نوازے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زندگی نے وہ لے لیا جس کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، چلو پھر وہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ دعا کی قبولیت میں دیری ہو رہی ہے، چلو پھر اس سے زیادہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تہجد میں مانگا نہیں مل رہا، چلو پھر معجزے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لوگوں کی باتوں کی وجہ سے کلیجہ پھٹ رہا ہے، چلو پھر اللہ کے انصاف کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سب کچھ الٹا ہو رہا ہے زندگی میں، چلو پھر اب اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تمہیں تکلیف اس لیے ہو رہی ہے
کیونکہ تم نے اپنی انگلی اس دروازے میں رکھی ہوئی ہے جسے اللہ بند کر رہا ہے۔ تم اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ وہ تمہیں درد نہیں دے رہا بلکہ درد سے بچا رہا ہے۔ دنیا کی ہر محبت آپ کو بیچ راستے میں چھوڑ دے گی سوائے اللہ کے۔ اس دل کو بنانے والے کے حوالے کرو۔ یہ دل اللہ کا گھر ہے، اس میں کسی غیر کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ جب رب سے محبت ہو جائے تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی، اور رہے بھی کیوں جب کل کائنات کا مالک دلوں کو موڑنے والا، کن کہہ کر معجزے دکھانے والا تمہارے ساتھ ہے۔ بھلا تمہیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ اللہ کا ساتھ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے، اور جس کو مل جائے اس کے نصیب کے 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اللہ سن رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے فیصلے ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے کوئی ایسی چیز نہیں دیتا جس سے ہمیں تکلیف ہو۔ دیکھنا بہت جلد اللہ معجزے دکھائے گا اور تمہاری عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ کو معلوم ہے بند دروازے کے پیچھے کی حقیقت۔ اللہ کو غیب کا علم معلوم ہے۔ اللہ الحکیم ہے، اس کا کوئی فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ ہمیں دیکھیں گے ہماری خواہش کا انجام، تو ہمارا سر شرم سے جھک جائے گا۔ اللہ کو معلوم ہے اس دروازے کے پیچھے پھولوں کا باغ ہے یا کانٹوں کا ہجوم۔ اللہ کے فیصلے کبھی لازوال نہیں ہوتے۔ بہت دیر بعد سمجھ آتی ہے، پر اللہ ہر ایک بند دروازے کی حقیقت کھول دیتا ہے، اور پھر انسان کو سمجھ آتی ہے۔ کوئی مصیبت آپ تک نہیں پہنچ سکتی اللہ کے حکم کے بغیر، اور اللہ جس چیز کا حکم دے اس میں ہمیشہ خیر ہی خیر ہوتی ہے، چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے بہت قریب کر لیا ہے۔ تہجد کے وقت اٹھنے والا بہت ہی خوش نصیب انسان ہوتا ہے۔ جو انسان اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسوؤں کو وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ جب گزارش لاڈلی عبادت میں کی جائے تو لاڈلے کی دعا کہاں ادھوری رہ سکتی ہے۔ کائنات جو بھی کہے پھر وہ ہو کر رہتا ہے جو اس کا بندہ اس سے مانگ لیتا ہے۔ رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ رب اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول کرتا ہے۔ تمہاری ہر ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے۔ ہر تکلیف سے تہجد تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے،
اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ اکثر لوگوں کا ایک سوال آتا ہے کہ کیا اللہ واقعی تہجد سے معجزے کرتا ہے، اور ہم یہ کیسے جان سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تہجد کی مانگی دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں؟ وہ ایسی کون سی نشانیاں ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ بھلا کون ہے جو بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اور بھلا کون ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ یہ سب اللہ ہی تو کرتا ہے۔ تو اللہ کے سوا کیا کوئی اور معبود بھی ہے تمہارا؟ ہرگز نہیں، مگر تم کم غور کرتے ہو۔ یاد رکھو کہ خدا کی خدائی کا کارخانہ تو اتنا وسیع و عظیم ہے کہ اس کی ساری وسعتوں کا تصور تم کبھی جان نہیں سکتے۔ دیکھو، اگر آج تمہاری زندگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے، اور کسی من پسند چیز کا نام لینا تمہیں بے چین رکھتا ہے، اور تمہارا دل شدت سے کسی معجزے کی تلاش میں رہتا ہے، تو یاد کرو وہ وقت جب ایک مدت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول بند رہا، تو لوگ انہیں طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے تھے کہ تمہارا محبت کرنے والا اللہ تو تمہیں بھول گیا ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر غم کی کیفیت طاری تھی کہ بعض اوقات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر شدید غم سے اللہ کو پکارتے، تو جانتے ہو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نمودار ہو کر آپ کو تسلی دیتے ان آنے والے بہترین دنوں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون سا آ جاتا، اور اس اضطراب کی کیفیت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اگر آج تمہاری زندگی کسی وجہ سے حفظدہ ہو گئی ہے، تو جان رکھو بہت جلد اللہ وہ بادیں نسیم بھی چلائے گا جو تمہارے دل کو ہمیشہ کے لیے سکون سے بھر دیں گی۔ اور جانتے ہو کہ قبولیت دعا کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی جو تم اللہ سے مانگتے ہو وہ صرف ایک قطرہ ہوتا ہے، یعنی ایک چھوٹی سی چیز جسے تم مانگتے ہو، جبکہ کچھ وقت میں ہی اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب میں کوئی خاص چیز، کوئی بڑی حاجت تمہارا مقدر کرنے والا ہوتا ہے، مگر تم سمجھ نہیں پاتے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ واقعہ یہ ہے کہ تمہارا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے، اور بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں کو قبول کر لے، تو اس سے پہلے ان دو چیزوں کو ضرور جان لو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہارے بارے میں جو مشیت فرمائی ہے وہ دراصل یہ ہے کہ تمہیں انتخاب اور اختیار کی آزادی بخشی جائے، اور پسند کے مطابق راہوں پر چلتے رہنے کی قدرت دی جائے، تاکہ دو راستے تمہارے سامنے غیر و شر کے ہیں، ان میں جن راہ کو بھی اپنے لیے پسند کرو اس پر چل سکو، تاکہ ہر ایک جو کچھ بھی پائے اپنی کوشش کے نتیجے میں ہی پائے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی ہی مہربانی ہے کہ وہ تم کو ایسے کاموں سے منع کر رہا ہے جن میں تمہاری بربادی ہے۔ جانتے ہو جو محبتیں اللہ کے حدود کو توڑ کر کی جائے
وہ ایک دن تمہیں بھی توڑ کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ محبت، وفا اور جفا کا وہ کھیل ہے کہ جس میں شیطان تمہیں ایک حسین اور خوبصورت کا سفر کا جھانسا دے کر تمہیں اللہ سے جفا کے تاریک راستوں میں دھکیل دیتا ہے، مگر وہ ارض و سما کا مالک پھر بھی اپنی محبت سے بھرا خوبصورت بادل تم پر برسانے کا منتظر رہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اگر تیرا رب چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک گروہ بنا سکتا تھا، اور بے راہ راویوں سے صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہوگی۔ تو اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانی جو تمہیں معجزات تک لے جائے، تو جان لو کہ جب تم اپنی امیدوں کے ٹوٹنے سے کمزور پڑنے کے بجائے اللہ کی محبت سے جڑ کر مضبوط اور مطمئن رہتے ہو کہ اللہ ہی کافی ہے، تو وہ رحمان تمہاری زندگی میں حیران کن معجزوں کی وہ راہیں ہموار کرتا ہے جو تمہیں بہترین اور خوبصورت منزلوں تک پہنچاتی ہیں۔ اور جانتے ہو کہ جب اللہ تمہاری تہجد میں مانگی دعاؤں پر راضی ہونے لگتا ہے تو یہ خاص نشانی بھی ضرور ظاہر کرتا ہے کہ جب تم اپنے مقاصد اور اپنے حدود میں تجاوز نہیں کرتے اور تمہارا یقین اور توکل ہمہ وقت اللہ کی ذات سے وابستہ رہتا ہے، تو جان رکھو اللہ تمہاری محنتیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں وہ لوگ جو خود خیر کو لبیک کہنے والے ہوتے ہیں۔ نماز تہجد اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے کا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک کو انسان کا نیند سے بیزار ہو کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا اور آنسوؤں کے موتیوں سے اپنی التجا، اپنی دعائیں طلب کرنا بہت پسند ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو مقام سے نواز دیا جاتا ہے۔ تہجد ایسا مرہم ہے جس کے پاس ہر چوٹ کا علاج موجود ہے، بس تمہیں یقین رکھنا ہے، پھر وہ زخم بھی بھر جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ کبھی بھر نہیں سکتے، اور وہ کس سے بھی مکمل ہو جائیں گے جو تمہیں لگتا ہے کہ انہیں کوئی مکمل نہیں کر سکتا۔ اور مت بھولو تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ معجزوں کا دروازہ تو ہمیشہ سے کھلا ہے تمہارے لیے۔ کبھی تم نے تہجد میں مانگ کر دیکھا ہے؟ تہجد تو ہے ہی معجزہ۔ تہجد تمہیں نصیب ہو گئی تو تمہیں وہ سب نصیب ہو جائے گا جس کی چاہت ہے تمہیں، اور پھر یقین ہو جائے گا تمہیں کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں انہیں سفر کبھی خوفزدہ نہیں کرتا، جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں ان کے مکمل ہونے کو کوئی موڑ نہیں سکتا۔ جب دعائیں قبولیت کے لیے اللہ کے روبرو ترتیب سے کھڑی ہوتی ہیں تو تہجد کی دعائیں سب سے پہلی صف میں ہوتی ہیں، وہ صف جسے اللہ نے سب سے پہلے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ تہجد کے سجدوں میں مانگی گئی دعائیں جب عرش تک جاتی ہیں تو کن کی خوشخبری ساتھ لے کر ہی لوٹتی ہیں۔ جب تہجد کی دعائیں عرش پر گونجتی ہیں تو پھر رب تمہاری دعا کو تمہاری جھولی میں ڈال ہی دیتا ہے، پھر تمہاری ادھوری خواہش مکمل ہو جاتی ہے اور تمہیں مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تم بدل جاتے ہو پر اللہ نہیں بدلتا،
تم بھول جاتے ہو اسے پر وہ ہمیشہ تمہیں یاد رکھتا ہے۔ تم کھو جاتے ہو دنیا کی رنگینیوں میں پر وہ تمہیں اندھیروں میں بھی پہچان لیتا ہے۔ تم اسے صرف درد میں پکارتے ہو پر وہ تمہاری ہر پکار پر تڑپ کر لبیک کہتا ہے۔ تم اس کی رضا پر راضی نہیں ہوتے پر وہ تمہاری رضا کو اپنی رضا مان کر تمہیں خوش کر دیتا ہے۔ تم اس کی محبت کا امتحان مانگتے ہو پر وہ تمہیں عشق کے دو راہے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ تم اس کی جستجو میں در بدر پھرتے ہو پر وہ تمہاری جستجو سے پہلے ہی تمہارے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے۔ تم روتے ہو سجدوں میں، وہ آسمان میں تمہارے نصیب کا پنہ بدل رہا ہوتا ہے۔ اندھیری راتوں کو تمہاری وہ تاروں سے روشن کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار اللہ ہماری زندگی میں ایسا دروازہ بند کر دیتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ سے خوب گلے کرتے ہیں مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پیارے اللہ کو اس دروازے کے پیچھے کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس دروازے کے پیچھے ہمارے لیے کوئی بھی خیر نہیں تھی۔ ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے مگر اصل میں وہ ہمارے لیے بری ہوتی ہے۔ اللہ جانتا ہے ہم نہیں، اس لیے ہمیشہ اللہ کے فیصلوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، پھر زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوگے انشاءاللہ۔